آیت نمبر 21 سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ عبادت کا حق رکھتا ہے. کیوں حق رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اور صرف ہمیں نہیں بلکہ ان کو بھی پیدا کیا جو ہم سے پہلے تھے. کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ تمہیں پیدا کیا؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہوئی کہ ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قوم نوح کس شرک میں مبتلا تھی، آبا کی تعظیم اور آبا پرستی میں مبتلا تھی. ان کی قوم کے جو بت تھے وہ دراصل کیا تھے؟ ان سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ، ان کو پوچھتے تھے وہ. تو انہیں کیا بتایا گیا کہ دیکھو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لہذا وہ عبادت کے قابل نہیں ہیں، بلکہ عبادت کے لائق تو وہ ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا. ٹھیک ہے؟ اور عبادت میں فائدہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ ہے یا انسانوں کا؟ انسانوں کا. کیا فائدہ ہے؟ کہ وہ بچ جائیں گے. لعلکم تتقون، تقوی، بچ جانا. کس چیز سے بچ جائیں گے؟ دنیا پہلے لیں. یہی تو ہماری مشکل ہے، ہم سمجھتے ہیں عبادت کا فائدہ صرف آخرت میں ہوگا، جبکہ دنیا کے فتنے فساد سے، دنیا کی مشکلات سے. اس لیے کہ جب انسان اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اس کی آخرت بگڑتی ہے، اس کی دنیا بھی بگڑتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو فطرت پر پیدا کیا. عبادت ایک فطری طریقہ ہے. جب ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں. اور دوسرا، بچ جاؤ کہاں سے؟ آخرت کے عذاب سے. یعنی انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا عبادت کرنا کسی دوسرے پر احسان نہیں، جو عموماً ہم سمجھتے ہیں. پھر مزید دلائل کیا دیے گئے کہ عبادت کیوں کرو؟ تمہیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا؟ تمہارے لیے زمین کو بنایا، قرارگاہ بنایا، آرام کی جگہ بنایا. زمین کے فائدوں کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے ساتھ آسمان بنایا. آسمان سے جہاں رزق اترتا ہے، بارش اترتی ہے، وہاں ایک حسن کا، ایک سکون کا ذریعہ بھی ہے، دن کو بھی اور رات کو. رات کو آپ دیکھیں کتنے فائدے ہیں آسمان کے. اسی میں ستارے ہیں جن سے انسان راہ پاتے ہیں، نہ صرف انسان بلکہ پرندے وغیرہ بھی اڑتے وقت. اور کیا کیا اس نے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا. آپ دیکھیں کہ اگر آسمان سے پانی اترنا ختم ہو جائے تو زمین کے سوتے بھی خشک ہو جائیں. اس لیے بارش کے اپنے فائدے ہیں. پھر بارش کے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جو یہاں بتایا گیا؟ تمہارے لیے زمین سے رزق پیدا کیا. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کا خلاصہ یا عبادت کا جسٹ، روح، نچوڑ کیا ہے؟ عبادت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے کرتا ہے، رب کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اور اس میں شریک میں صرف بتوں کی پوجا نہیں بلکہ عام انسانوں کو بھی شریک نہیں کرتا. ابن مردویہ کی ایک روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے فرمایا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ جب ہم لوگوں کو شریک کر لیتے. ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ رزق ہمیں اللہ نے دیا، زمین ہمارے لیے اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا. پھر ہم انسانوں کو کیوں خوش کرتے پھریں؟ جب ہم انسانوں کی خوشی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری. اور ریاکاری کو اسلام میں کیا درجہ دیا گیا؟ شرک. ٹھیک ہے. بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے حوالے اور رسول کے حوالے. نہیں. ایک اور قسم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب اللہ اور اس کا رسول چاہے گا یا اللہ رسول کا حکم ہوگا. نہیں، اللہ تعالی کا ہی حکم ہوگا، اللہ ہی کا فیصلہ، ہر چیز اسی کی طرف منسوب. ٹھیک ہے. اگر ایسی نیت ہو کہ ان سے مانگا جا رہا ہے تو پکارنا صرف اللہ ہی کو چاہیے. اگر یہ ہو اس معنی میں کہ یہ کام جب ہوگا جب اللہ رسول کا حکم ہوگا، یہ شرک ہو جاتا ہے اس معنی میں. اچھا جناب، آگے ہے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہدایت کے لیے کیا چیز لے کر آئے؟ قرآن پاک. لہذا اس کو ماننا ضروری ہے. اگر کسی شخص کے دل میں اس کے بارے میں شک ہو جائے تو پھر ہدایت نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عام انسان میں فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انسانوں سے بلند اس لیے کہ آپ کو کتاب عطا کی گئی، وحی عطا کی گئی. اب اگر کوئی شخص وحی میں ہی شک کر لے، کتاب میں ہی شک کر لے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسالت کو بھی نہیں مانتا. وہ تو پھر نعوذ باللہ ان کو عام انسانوں کے برابر لے آیا، تو یہ بات غلط ہو جائے گی. اسی لیے یہاں میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ توحید کے اس بات کے بعد رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے. کس کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس لیے ہستی بڑی ہے کہ آپ کو کتاب دی گئی. اگر کوئی شخص کتاب میں شک کرتا ہے تو دوہرا جرم کرتا ہے. وہ کتاب کو بھی نہیں مانتا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، لہذا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا کبھی کسی انسان نے کوئی کام کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میرے کام میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ لا ریب فیہ، جیسے پیچھے کہا گیا. کبھی کسی انسان نے یہ کہا کہ جو چیز آج میں نے بنا دی ہے اس جیسی چیز کبھی کوئی نہیں بنا سکتا؟ اتنا زبردست دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا. یہ دعویٰ قرآن کی سچائی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آؤ سب مقابلہ کرو اس کتاب کا. ایسا کوئی کلام بناؤ، نہ کر سکو، ہرگز کر بھی نہیں سکتے. مثلاً آپ میں سے کبھی کسی نے کہا کہ جو ایسے میں نے لکھا ہے یا جو اسپیچ میں نے ڈیلیور کی ہے ایسی کوئی کر سکتا ہی نہیں. نہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی اور نکل آئے گا. دنیا میں ہر دم ترقی ہو رہی ہے نا، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے. اسی طرح ایک اچھی کتاب آتی ہے، بک آف دا ایئر. کبھی کسی نے کہا کہ بک آف دا ورلڈ، کہ ہمیشہ کے لیے بس یہی کتاب، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. شاعر ہوتا ہے کسی ایک خاص علاقے، شہر، ملک. یہ نہیں کہا کہ اس سے بڑا کوئی شاعر کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ قرآن کا جو دعویٰ ہے یہ بہت زبردست دعویٰ ہے. قرآن میں یہ چیلنج بھی دیا گیا کتاب لے آؤ. پھر یہ بھی کہا گیا کل ان اجتمعت الانس والجن، کہ اگر سارے انسان اور سارے جن جمع ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو کبھی نہیں لا سکتے. پھر کہا گیا کہ سورت بنا لاؤ. سورت نہیں بنا سکتے تو ایک اور جگہ کہا 10 صورتیں بنا لاؤ. کوئی کچھ بھی نہیں بنا سکا. آج تک ایک آیت نہیں اس جیسی بنا سکا. بلکہ جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ عربوں کے ہاں شاعری کا دورہ تھا اور ان کو اور کچھ نہیں آتا تھا لیکن شاعری میں بے مثال تھے. تو اس کا جواب آ کے قرآن نے دیا ایک معجزے کی شکل میں. ان کا ایک مشہور شاعر تھا لبید، لام بے یہ دال، لبید. اس کو بہت مانتے تھے، یعنی اس کی شاعری پر یہ لوگ متفق تھے کہ اس دور کا سب سے بڑا شاعر ہے. کہا جاتا ہے کہ جب سورت الکوثر نازل ہوئی، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور اسے خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا کیونکہ ہر عمدہ کلام کا حصہ وہاں لٹکایا جاتا تھا. تو جب اس نے پڑھا تو کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں. سب سے بڑے شاعر نے یہ کہہ دیا کہ یہ انسانی کلام نہیں. اور اس کے بعد اعلان کیا کہ میں آج کے بعد شاعری نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھ سے بڑی چیز پیدا ہو چکی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک سینئر جرنیل کے ہوتے ہوئے کوئی جونیئر اس سے اوپر لے آیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے اوپر کے سارے خود سے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، اپنے استعفے پیش کر دیتے ہیں کہ اب ہماری ضرورت نہیں. تو بالکل اسی طرح اس شاعر نے کہا کہ اب اس کے بعد میری شاعری کی ضرورت نہیں اور میں اس سے ریٹائر ہوتا ہوں. بہرحال وبشر الذین آمنوا، اہل ایمان کو خوشخبری دے دو، اور جنہوں نے اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں، اس میں نہریں ہوں گی، اس میں ان کے لیے رزق ہوگا. جب کبھی انہیں کوئی رزق دیا جائے گا تو کہیں گے ہم اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا دیے گئے تھے. یہاں سے ایک اور بڑی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ عموماً ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم نے اللہ کا نام لیا، دین کا نام لیا، تو دنیا کی ساری نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی، ہم پہ حرام ہو جائیں گی.
اور شاید ہم بھوکے پیاسے مر جائیں، ہمیں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ دنیا میں بھی کھاتے پیتے ہی گئے تھے، اسی لیے کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے یہ دیے گئے تھے. یہ اس طرح کی آم، کیلے، سیب جو بھی ہوگا دنیا کے ناموں سے ملتے جلتے، کہیں گے یہ اس طرح کی چیزیں تو ہم کھا کر آئے تھے. تو یہ ایک طرح سے بشر میں، خوشخبری میں یہ خوشخبری بھی آ جاتی ہے. انسانوں کے ساتھ پتھروں کا ذکر اس لیے کہ عموماً پتھروں کے بت پوجے گئے. تو وہ میں نے آیت بھی کوٹ کی تھی قرآن پاک کی، ایک وہ آیت تھی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. انکم وما تعبدون، تم بھی اور جن کو تم پوجتے تھے، یعنی جن پتھروں جن بتوں کو، وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم کے اندر جائیں گے. قصور کی بات نہیں اس میں، اس لیے کہ وہ تو جلنے والی چیز ہی ہے ویسے بھی. ٹھیک ہے، ان کو دکھانے کے لیے بھی کہ دیکھو جن کو تم پوچھتے تھے اگر یہ تمہارے الہ ہوتے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ الہ ہوتے ما وردوہا، یہ جہنم میں نہ جاتے. کوئی خدا ہوتے ہوئے جہنم میں جا کبھی نہ جائے. تو یہ سب ان کو دکھانے کے لیے بھی. اچھا اگلا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مثالیں کس لیے بتاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سینس پیدا ہو، بات آسانی سے سمجھ میں آئے. اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں. مثلا ایک استاد جب کسی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیتا ہے تو اس کو مثال کس قسم کی دینی چاہیے، اپنے لیول کی یا اسٹوڈنٹ کے لیول کی؟ اسٹوڈنٹ کے لیول کی. اگر وہ اپنے لیول کی باتیں کرنے لگے تو اسٹوڈنٹس کچھ نہ سمجھ سکیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بات سمجھانا چاہی تو انہی کے لیول کی بات کی، ان کے لیول کی بات کی، اور جس چیز کو جتنا حقیر بتانا تھا اتنی ہی حقیر چیز سے مثال دی، مکھی مچھر سے مثال دی. تو اس سے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا یہ اعتراض قابل قبول نہیں. ان لوگوں کو ماننا خود نہیں اور بہت سی حجت بازی کرنا، لیکن جس نے ماننا ہو وہ یہ نہیں پوچھتا کیوں مانوں. تو اللہ تعالیٰ انہی مثالوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں جو ماننا نہ چاہے. حقیر چیز کون سی ہے آپ کے خیال میں؟ ایٹم، چھوٹے سے چھوٹی چیز ہے نا. دیکھیں آپ اس کو حقیر سمجھیں، دیکھیں وہ آپ کو کیا کرتا ہے اپنی انرجی سے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہدایت اس کو نہیں ملتی جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ لیتا ہے. تو چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے اس لیے ناک منہ چڑھاتے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں مکھی کی بات ہے اور مکوڑے کی بات ہے. اس کے بعد ہے کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں ملتی. یہی مثالیں، ان سے کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور جن کے دل میں کجی ہو وہ گمراہ ہو جاتے. اچھا یہ بات لوگوں کو بڑی پریشان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں گمراہ کرتے ہیں. یہ ایک محاورتاً استعمال ہوئی ہے بات. میں آپ کو اس سے چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جس شخص کا اپنا منہ کڑوا ہو اس کو میٹھا شربت بھی کیا لگتا ہے. اب اس میں شربت کا قصور ہے یا اس شخص کا بیمار شخص جو ہوتا ہے اگر آپ اس کو بڑی سے بڑی نعمت بھی دیں تو کھانا نہیں چاہتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ کڑوی ہے، حالانکہ وہ کڑوی نہیں ہوتی، اس شخص کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. اسی طرح جن کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، جن لوگوں کے جن کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے، جو تکبر کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت کا راستہ تو سب کے لیے کھلا ہے، چھوٹی سی چیز بھی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور اگر جس نے ہدایت نہ لینی ہو اس کے سامنے پوری کتاب 30 پاروں کی بھی کھلی ہو تو اسے ہدایت نہیں ملتی. اچھا الا الفاسقین، فاسقین کو ہدایت نہیں ملتی. کون ہے وہ؟ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں. اللہ کا عہد توڑنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کا حکم دیا گیا، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کہ جوڑا جائے اس کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی انسانوں کے حقوق نہیں دیتے. ان کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کہاں کا نقصان؟ مجھے پتا ہے آپ کہیں گے آخرت کا، بالکل دنیا کا بھی. اصل بات پتہ کیا ہے، میں کیوں دنیا کے نقصان اور فائدے پہ آپ کو لاتی ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں فائدہ اور نقصان لگتا ہی وہ ہے جو دنیا میں ہو جائے. وہ آخرت کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ابھی بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے.
یقین ہی نہیں آتا ہمیں. اب آپ دیکھیں کس طرح دنیا میں کس طرح نقصان اٹھاتے. مثلاً مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے والدین کی بات مانوں، ان کا دل خوش کروں، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھوں. اگر میں خود غرضی میں اس کو توڑتی ہوں اور سمجھتی یہ ہوں کہ اس سے مجھے فائدہ ہے، تو کیا واقعی فائدہ ہے؟ جب آپ میں سے کوئی شخص اپنے ماں باپ کی بات نہ مانے اپنی مرضی کرنے کے لیے، تو وقتی طور پہ اسے لگتا ہے کہ میری مرضی میں میرا فائدہ ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ جو دل کو بے چینی، پریشانی، والدین کی ناراضگی، وہ سب چیزیں انسان کا چین سکون چھین لیتی ہیں. آپ کسی انسان راہ چلتے کو گالی دیں، کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ کو سننی پڑے گی نا، ہے نا؟ اچھا، کوئی شخص کہتا ہے مجھے نیند میں مزہ آتا ہے، نماز میں مجھے کوئی مزہ نہیں آتا. سوتے رہیں. آپ پوچھیں اس شخص سے جو نماز پڑھتا ہے اور اس سے جو نہیں پڑھتا، ان کے زندگی میں سکون میں جو فرق ہے، اطمینان میں جو فرق ہے، وہ اطمینان جو سے نصیب ہوتا ہے وہ خسارہ ہے یا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے. اور دوسری طرف جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ سمجھتا میں بڑے فائدے میں ہوں، وہ فائدے میں نہیں ہے. اب مثلاً صدقہ خیرات ہے، چھوٹی سی مثال ہے. آپ کہنے میں صدقہ کروں تو میرے پیسے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نہ کریں، آپ بخل کریں. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ دوسروں سے ہاتھ روکیں گے تو آپ سے بھی روک لیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو کی فیو کا علیہ کی، مت باندھو ورنہ تم سے باندھ دیا جائے گا. ہر روز صبح 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا واعط ممسکا تلفا. اے اللہ، دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا ضائع کر دے. اعط ممسکا تلفا، تلف کر دے اس کا. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ دوسروں کے حقوق نہ دے کر ہم بہت فائدے میں ہیں. بظاہر تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے ہم فائدے میں ہیں، حقیقی فائدے میں نہیں. دنیا میں ہی نقصان ہو جاتا ہے، اور آخرت کا وہ تو ظاہر ہے ہونا ہی ہونا ہے. کیف تکفرون باللہ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا، تم کچھ نہ تھے، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر موت دے گا. بھاگ سکتے ہیں کہیں؟ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں دنیا میں، اپنی مرضی سے جائیں گے، پھر اس دنیا میں اپنی مرضی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، کیونکہ اسی کی طرف جو واپس جانا ہے. تو اس کو خوش کر کے جائیں تو اچھا انعام پائیں گے، ناراض کر کے جائیں گے تو خود نقصان اٹھائیں گے. پھر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے، ساری زمین تمہارے لیے. روس کا ایک خلائی مسافر تھا، اندرن نکولائیو. اگست 1962 میں ایک خلائی پرواز سے واپس ہوا تو 21 اگست کو ماسکو کی ایک پریس کانفرنس میں کہنے لگا، جب میں زمین پر اترا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں زمین کو چوم لوں. یعنی ہم سب کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ خلا میں سیر کریں، ہوا میں جائیں اور ہم بھی ذرا کائنات کے مشاہدے کریں. تو یہ ایک ایسٹروناٹ کی کہانی ہے جو کہتا ہے کہ میں جب زمین پر اترا کئی دن گھوم گھوم کے فضا میں، تو میرا دل چاہا زمین کو چوم لوں. کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ انسان کے لیے زمین پر جو سکون اور آرام ہے، اطمینان ہے، قرار ہے، وہ کائنات میں کہیں بھی نہیں. اور پھر پیاس کے بعد جب پانی ملتا ہے تو انسان کو جو سکون ملتا ہے، بالکل اس خلا نورد کا حال یہی تھا کہ زمین پر اتر کر اس کو بے پناہ سکون ملا. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو جہاز پہ بیٹھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ایک دفعہ بیٹھ کر ہی شوق ہرن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تھکا دینے والا مرحلہ ہوتا ہے وہ بھی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سمندر کا سفر، کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ ہم سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں یا کشتی رانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد یا کچھ دن اگر آپ کو سمندر میں رہنا پڑے تو آپ کو زمین کی قدر آئے گی. تو یہ جس جگہ کو اللہ نے ہمارے لیے قرار کی جگہ بنایا، اس محبت کو ذرا محسوس کریں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب تمہارے لیے بنایا. اور رکوع کا اختتام اس بات پر کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ابتدا میں جو بات کہی گئی تھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس پر ہم لبیک کہیں. اور پھر آپ دیکھیں، پہلے زمین بنائی ثم استوى الی السماء، تمہارے لیے جگہ پہلے بنائی. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. آسمان بعد میں بنایا.
تمہارے رہنے کی جگہ پہلے بنائی. اس سے انسان کی اہمیت اور عظمت کا احساس ہوتا ہے. تو اللہ کی محبت کو محسوس کیا کریں. جتنی جتنی محبت محسوس کریں گے اتنا ہی عبادت آسان ہوتی چلی جائے گی. اللہ کی راہ میں کی جانے والی ہر قربانی آسان ہو جائے گی. ہر قربانی کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اس نے انسان کی ذات کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ ہی کی ذات کو ہم امپورٹنس دیں. محبت ڈر کو جنم دیتی ہے، جیسے دن رات کو جنم دیتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کو ڈر لگتا ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائے، ہے نا. اور جس سے محبت نہیں، آپ بے پرواہ، وہ ناراض ہو کہ خوش ہو کہ کچھ ہو، ہمیں اس سے کیا ہے نا. کہ کسی نہ کسی لیول پہ ضرور ہوتا ہے، اس کے بھی درجات ہیں نا. تو کسی کا بہت اعلیٰ ہو سکتا ہے تو اس کو بھی کہا چاہے تم اعلیٰ پہ ہو پھر بھی ہدایت چاہیے، اور کسی کا بہت لو. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ نہ ہو وہ اس کی کتاب کی طرف آ سکتا ہی نہیں. آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. لہٰذا جو آتا ہے خواہ وہ اعلیٰ درجے کا متقی نہیں بھی تو بھی ہدایت کا رستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.